اصحاب کہف، قرآن مجید فرقان کریم کا 15واں پارہ، 15ویں پارے کے 13ویں رکوع سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے تیسرے رکوع پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ 110 آیتیں۔ 7ویں آیت ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ رب پوچھ رہا ہے اپنے بندوں سے، تمہیں معلوم ہے وہ پہاڑی والے، کہف پہاڑی کو کہتے ہیں، اور جنگل والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اللہ رب العزت وہ جو لوگ تھے، 6 لوگ تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ معتبر قول یہی ہے محدثین کا، ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو بت پرستی نہیں کرے گا، دقیانوس نام تھا اس کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے کی بات، اعلان کر دیا تھا کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو آج حالات ہیں نا بھارت میں یا دنیا بھر میں، ایسے حالات ایمان والوں پر ہمیشہ آتے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے حالات جو ہے نا ہر دور میں آتے رہے ہیں۔ اب ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو واقعات ہیں نا بزرگوں کے، یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے یہ واقعات ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور عقل مند وہی ہے جو اگلوں کے واقعات سے سبق حاصل کرے، اپنے بڑوں کے تجربے سے سبق حاصل کرے۔ اعلان ہو گیا، اور جو بھی بت پرستی سے انکار کرتا یا تو قتل کر دیا جاتا یا پکڑ کر پھر اس کو جیل میں بھر دیا جاتا۔ سختی تھی بہت زیادہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ پر، لیکن 6 لوگ تھے، پہلے سے کوئی آپس میں جان پہچان یا دوستی نہیں تھی، لیکن مزاج ایک جیسا تھا، اس لیے اللہ نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ جو اچھے ہوتے ہیں، اچھوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ انہیں ملا دیتا ہے، اور جو برے ہوتے ہیں ذہنی یا دماغی طور پر، اور بروں کی تلاش ہوتی ہے، جواری کہاں ملیں گے، شرابی کہاں ملیں گے، خرافاتی کہاں ملیں گے، غیبت کرنے والے کہاں ملیں گے، وہ ڈھونڈ لیتا ویسوں کو۔ تو جس کی جیسی فطرت ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو اچھوں کی تلاش میں ہو، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، اکیلے میں دل نہیں لگتا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا مل جائے، اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اچھوں کی صحبت کیا پھل دیتی ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ۔ اچھوں کی صحبت کیا پھل دیتی ہے، یہ اصحاب کہف کا واقعہ اس کا سب سے بڑا ثبوت۔ کیا پھل دیتی ہے اصحاب کہف کی صحبت، یہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اب وہ جو لوگ تھے ایک دوسرے سے جڑے، متحد ہوئے، گرفتار کر لیے گئے کہ یہ 6 لوگ ہیں، یہ بت پرستی نہیں کرنا چاہتے، ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی ایمان پر ڈٹے رہنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے پکڑا ان کو، گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے، لیکن اللہ جسے بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے نا؟ جسے بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے، اور جسے وہ مارنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ تو مسلمانوں، اس یقین کے ساتھ جیو کہ ہماری زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی ظالم ہمیں مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کائنات مل کر بھی بچا نہیں سکتی۔ تو اس یقین کے ساتھ جیو، ایمان پر ڈٹے رہ کر، کہ اللہ نے جب تک چاہا تب تک ہم زمین پر رہیں گے، زندہ رہیں گے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔
بہرحال اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے تنہائی میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ہم کو اب آبادی میں ماحول رہنے لائق نہیں رہا، ہجرت کرنی چاہیے، شہر چھوڑ دینا چاہیے، اپنے گھر بار وطن چھوڑ دینا چاہیے۔ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اپنے گھروں سے نکلے، اور جب اپنے گھروں سے نکلے تو راستے میں چرواہا ملا، بکریاں چرانے والا، گائے بیل وغیرہ کے ریوڑ چرانے والا، اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ قریب میں غار ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں تم محفوظ رہو گے۔ اب یہ جب جانے لگے تو اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ 6 لوگ تھے، ان کے ساتھ میں روایتوں میں کہ وہ چرواہا بھی ساتھ میں ہو گیا۔ اب جب چرواہا ساتھ میں ہوا تو کتا بھی ساتھ میں ہو گیا۔ اب انہوں نے کتے کو بھگانے کی کوشش کی کہ یار یہ بھونکے گا تو اس کے بھونکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں، تو اس کو بھگانا چاہا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ کتا بھاگنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے التجا کی، فریاد کی، اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور جب بولنے کی طاقت اسے عطا کی گئی تو اس نے ان اصحاب کہف سے کہا، ان لوگوں سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندوں، یہ مت سوچو کہ میں بھونکوں گا اور میرے بھونکنے کی وجہ سے تم پر بوال آئے گا یا مصیبت آئے گی یا پکڑے جاؤ گے۔ میں کتا ضرور ہوں لیکن بھونکنا کہاں ہے وہ جانتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، نیکوں پر نہیں بھونکا جاتا، اور جو بھونکے تو وہ اپنے برے انجام کے لیے تیار رہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسوں سے بچائے۔ ساتھ میں لے لیا اس کو، چل تو بھی آجا ساتھ میں۔ اب یہ ساتھ میں غار میں پہنچے اور غار میں پہنچنے کے بعد سو گئے۔ اچھا، اب وہ غار جو تھی نا، دونوں طرف سے اس کا جو منہ تھا، دروازہ وہ کھلا ہوا تھا، پیک نہیں تھا۔ سورج نکلتا تو کرنیں اندر پہنچتی تھی، ڈوبتا تو ڈوبتے وقت بھی وہ سورج کی کرنیں ریورس وہ آتی ہے نا، وہ بھی سورج کی کرنیں اندر پہنچتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا، وہ جب سوئے تو پتہ ہے کتنے سال سوتے رہے؟ آپس میں بات کی انہوں نے اٹھنے کے بعد کہ ہم کتنے دیر سوئے ہیں یہاں پر، قالو یومن او بعد یوم، ایک آدھ دن یا آدھا دن ہم یہاں سوئے ہیں۔ آپس میں بات کرنے لگے، دیکھا کہ بال بڑھ چکے تھے، ناخن بڑھ چکے تھے۔ تو قرآن میں اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ ایک دن 2 دن نہیں، پورے 309 سال سوتے رہے۔ کتنے سال؟ 309 سال سوتے رہے۔ تو آپ کہیں گے کہ 300 سال کوئی بندہ سویا رہے تو جسم سڑے گا اور گلے گا نہیں کیا؟ عقیدے کی بات آ گئی تو سن لو، جسم سڑے گا اور گلے گا نہیں کیا؟ تو جسم کو بچا کر رکھنا ہے یا سڑا دینا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے نا۔ زمین اسی وقت، زمین ہو، ہوا ہو، پانی ہو، سورج کی کرنیں ہو، یہ اسی وقت نقصان پہنچائے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو آگ بھی حفاظت کرتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم کی آگ نے حفاظت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بولتے جایا کریں، آپ بولتے نہیں، آپ لوگ خاموش رہتے ہیں، بالکل بولتے جایا کریں سبحان اللہ کی صدائیں۔ 309 سال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سال میں ان کی 2 کروٹیں بدلی جاتی ہے نا، سال میں 2 کروٹیں بدلی جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، سال میں ایک ہی مرتبہ ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے، محرم کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کو۔ سوئے رہے 309 سال، اور 309 سال کے بعد مطلب وہ بیدار ہوئے۔ زمین نے ان کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ سورج کی گرمی نے ان کے جسموں کو سڑایا اور گلایا۔
اور کیسے ہو؟ غلام نہیں مرتے، غلام نہیں مرتے، موت آتی ضرور ہے کچھ لمحوں کے لیے، لیکن جو اللہ کے مقرب ہیں نا وہ ختم نہیں ہو جاتے، بالکل باقی رہتا ہے ان کا وجود۔ مشکات شریف کی حدیث، حضور کا فرمان، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا اس بات کو، زمین پر اللہ نے حرام کیا ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے، کھائے۔ فنبی اللہ حی، تو انبیاء کرام زندہ ہیں، یرزق فی قبرہ، ان کو قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء تو زندہ ہیں، ان کے صدقے میں ان کے غلام بھی زندہ ہے۔ موت آتی ضرور ہے کچھ لمحوں کے لیے، لیکن ختم نہیں کرتی، مٹاتی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو ایک مسئلے کے ذریعے میں آپ کی حیرت کو دور کیے دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، سلام کرتے ہیں نا؟ کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، ایسے ہی کرتے ہیں نا؟ ایسے ہی کرنا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اب جن لوگوں کو مرے ہوئے، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال ہو گئے، آپ ان کو سلام کر رہے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کیا؟ بولو، جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ اب پھنس گئے آپ لوگ۔ ہاں ماشاء اللہ، جواب دیتے ہیں۔ اگر جواب نہیں دیتے تو سلام کرنے کا حکم کیوں دیا حضور نے؟ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو یہ حدیث سے ہے نا، ایسے سلام کرو، کس نے سکھایا؟ بولو، کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا ہم کو؟ حضور نے سکھایا نا، حضور نے بتایا۔ اور حضور علیہ السلام کسی بے معنی بات کا، یعنی جس بات کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، ایسا کام کرنے کی اجازت دیں گے حضور؟ ایسا کام کرنے کا حکم دیں گے؟ نہیں نا۔ تو حضور کا کوئی عمل، کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں، غیر ضروری کام کرنے کا جو ہے امت کو حکم ہی نہیں دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا سلام کرو، تو حضور جانتے تھے کہ یہ جواب دیں گے، تبھی تو سلام کرنے کا حکم دیا گیا نا۔ اچھا آپ نے سلام کر دیا، اب مردے جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ دیتے ہیں، ہاں جواب دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی آواز ہم کو سنائی نہیں دیتی، اور کسی دن سنائی آ گئی تو پہنچے آپ رات میں اکیلے، سلام کر دیا اور ادھر سے جواب مل گیا آواز کے ساتھ، تو پھر ہے نا، تو کچھ کام جو ہے نا، کوئی اعتراض کرے زندے ہیں تو دکھتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، سنائی کیوں نہیں دیتے؟ ابے زندہ ہے تو ہر زندے کا نظر آنا ضروری ہے کیا؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے ٹھیک بالکل 100% قرآن اور حدیثوں کے مطابق 100%۔ اسی لیے ہم جو بات کرتے ہیں علی اعلان کرتے ہیں بالکل کہ ہمارے سامنے قرآن ہے نا، ہر زندے کا نظر آنا ضروری نہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا، وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ کیا کہو؟ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو۔ تو پھر کیا کہیں؟ تو جو ہے وہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، وہ زندہ کہو۔ اب آپ کہیں گے زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ تو شیطان بھی تو زندہ ہے، دکھتا ہے کیا؟ جنات بھی ایک مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ، ہمارے ساتھ میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کے پلیٹ میں، آپ کے بستر پر سو جاتے ہیں، آپ کے کپڑوں کو پہن لیتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یار یہ بات کہاں سے نکلی تھی، کہاں پہنچ گئی؟ اب جہاں بھی پہنچایا ہے اللہ نے اچھا پہنچایا ہے۔ تو وہ نظر آتے ہیں کہ جنات، اور دکھ گئے کسی دن گھر میں تو آپ گھر پہنچے
दरवाज़ा जो है बंद है और अंदर आप गए थे तो पंखा बंद करके गए थे, लेकिन जब आप पहुंचे तो पंखा चालू है, तो क्या करेंगे? कहा भैया तू ये घर तू ही संभाल, मेरी जान छोड़। होता है ऐसा, बहुत सारे घरों में घुस जाते हैं और फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो है ना झाड़ फूंक करने वाले ना पूरा जोर लगा के भी निकाल नहीं पाते, फिर लगा कितनी ताकत। तो वो हैं, अच्छा अब जब हैं तो फिर उनसे बचेंगे कैसे, ये भी सुन लो, बचेंगे कैसे? अब घर में है तो हदीस शरीफ में जो है ना हमें ज़ाहिरी दुश्मनों से बचने के लिए और जो छुपे हुए दुश्मन है उनसे बचने के लिए भी कुरान और हदीस ने हमारी रहबरी फरमाई, रहनुमाई फरमाई। जब भी घर में दाखिल हो तो सीधा पैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंदर दाखिल करें, समझ गए? जब भी घर से निकलें, अच्छा सीधा पैर दाखिल करके सलाम करें। क्या करें? सलाम। घर में अगर आपके वालिदैन बीवी बच्चे मौजूद हो तो उनको सलाम करें। आप कहेंगे यार बीवी को सलाम करें, बच्चों को सलाम करें, माँ बाप को सलाम, तो माँ बाप को बीवी बच्चों को सलाम नहीं करेगा तो क्या दुश्मन को सलाम करेगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दुआ है, ये दुआ है, दुआ। तो दुआ अपनों को दोगे कि दुश्मन को दोगे? अपनों को दोगे ना। अल्लाह की सलामती, उसकी रहमतें नाजिल हो, सलाम करके दाखिल हो। और कोई नहीं हो घर में तो घर में अगर कोई नहीं हो तो हुजूर पर सलाम करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बोलो ऐसे हुजूर पर सलाम करें। इसलिए कि जिन घरों में कोई ना हो अल्लाह के रसूल की ज़ात पर सलाम करें, बारगाह रिसालत से जवाब मिलता है। तो सलाम करके घर में दाखिल हों। मुख्तसरन वक्त गुजरता जा रहा है और घर में रात के वक्त हमेशा चिराग मोमबत्ती वगैरह जो है ना, आजकल तो ज़माना नहीं है लेकिन हो सकता है लाइट चली गई हो, आपने जला दी हो तो बुझा कर सोएं, इसलिए कि शैतान उस चिराग या मोमबत्ती के जरिए से घर में आग लगा सकता है, जिन्नात जो होते हैं उसके जरिए से। आप कपड़े उतार कर उसको एंगर पर टांग देते हैं, खूंटियों पर टांगो मत, उसको लपेट कर घड़ी करके रखो। जो टांगे हुए होते हैं जिन्नात उनको पहनते हैं। घर में जो बर्तन खुले हैं, पीने के पानी के मटके हों या गिलास वगैरह या खाना खुला रखा हो, ढक दो उनको। नहीं ढका आपने, जिन्नात उस खाने में से खाएंगे, उसी खाने को बाद में अगर आपने खा लिया तो मिर्गी जैसी बीमारी लग सकती है, फूंक मार देते हैं वो खाने में। बिस्तर आप सोए हैं तब तक बिछा है, अच्छा है, उठ गए तो लपेट दें उसको। आजकल मोटे मोटे गद्दे बनते हैं, लपेटे कैसे? तो एक ही पलटी मार दो, नहीं ज्यादा कर सकते तो, इसलिए कि जिन्नात सोते हैं उन पर। जब भी बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो जिन्नात तो शयातीन से बचने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर बिस्तर पर जाया करें। वो पहला दर्स था, मैंने बताया था ना बिस्मिल्लाह की फजीलत। हाँ, आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करें, चारों कुल पढ़ के सोया करें, सूरह फातिहा पढ़ करके सोया करें। तो वो होते हैं घरों में नुकसान पहुंचा देते हैं, लाइलाज बीमारियां लग। कई मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे रोते रहते हैं, समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया अचानक, कि थोड़ी देर पहले खेल रहे थे अब रोने लगे अचानक। तो हुजूर ने फरमाया कि वो जिन्नात जो होते हैं ना, वो बच्चों को ऐसे चींटी वो लेते हैं, जैसे आप किसी को पकड़ के ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे जिन्नात जो है बच्चों को ऐसे अजियत पहुंचाते हैं, ऐसे तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हमेशा छोटे बच्चों पर आयतल कुर्सी पढ़ के दम करते रहा करें, छोटे बच्चों पर आयतल कुर्सी पढ़ के दम करते रहा करें। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी के इंतजामात आपको दिए हैं अल्लाह व रसूल ने, उस पर अमल करें, बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। तो बात यह थी कि कुछ मखलूक ऐसी है जो नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी हम उनको सलाम करते हैं। कब्रिस्तान आप गए, कब्रिस्तान में जाकर सलाम करते हैं, जवाब मिलता है। मुर्दे आपको जवाब देते हैं, ये और बात है कि आप उनके जवाब को सुन नहीं पाते। दरूद पाक पढ़े मोहब्बत के साथ, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ थे हम लोग? दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये असहाब कहफ पर तो थे, लेकिन ये अगली बहस कहाँ से शुरू हुई?
ہاں کروٹ جو ہے ان کی بدلی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ یوم عاشورہ کو محرم کے دن ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے اور وہ زندہ ہیں اور زندہ بھی ہیں اور ان کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کے مقرب ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی تکلیف نہیں پہنچاتی، اذیت نہیں پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی ہے. سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اچھوں کی صحبت کا کیا فائدہ ملتا ہے. وہ کتا جو ان کے ساتھ تھا نا، اس کتے کی بھی کروٹ بدلی جاتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن جب ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے ساتھ ساتھ اصحاب کہف کا وہ کتا بھی، وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ہوتی ہے اچھوں کی صحبت کی برکت. کہ کتا اگر اللہ کے ولیوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہو جائے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا. آپ کہیں گے کہ کیا کتے بھی جنت میں داخل ہوں؟ کیسے؟ اس کا جواب جو ہے آپ کو کل ملے گا انشاءاللہ. اور اصحاب کہف کے ناموں کی برکت کیا ہے، کتے کے ساتھ اور دیگر کون کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں ملتی ہے. آج کے زمانے میں وہ 309 سال سوتے رہے، اس کے آگے کیا ہوا؟ جب وہ جاگے تو کیا تھے حالات دیش کے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ساری چیزیں کل کے درس میں آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ. ضرور بھی ضرور شرکت فرمائے. اللہ کریم ہمیں قرآنی مضامین سے برکتیں حاصل کرنے، قرآن سیکھنے، سکھانے، لوگوں تک پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.